صبر کر کے ایسا نہ سن سکے میری مجبوری ہے جب تک مجمع نہ بولے میں نہیں بول سکتا کیونکہ ایسا چشتی سلسلے کے لوگ ہیں ایسا چشتیاں کو اٹھا کر سکون تے لطف آدھے جتنا اکھڑ کا دھڑکا ہوئے کچھ سنن والے لوگ ہوئے تسا دیتے ہو ایک دنیاوی مثال ہے کہ اگر تسا دیتے ہو کسی چیز کی ضرورت ہوئے اگر کسی چیز کا کوئی امر ایسا ہوئے جیسے اندر دیکھو کہ ایک سائٹ سے نال کام نہیں کیتا پیا ہو تو تسا کیا کریں دے ہو کہ چند لوگ کٹھے تھی کہ دوے سائٹ استعمال کریں دے یعنی کچھ اگر مسئلہ ہوئے ایک برادری کے کچھ لوگ اور بھی برادری کے کچھ لوگ جب دوے مل کے اگر کسی مسئلے واسطے دلچسپی گھنسن تو ضرور معاملہ حل کی گئی صحیح میں ایک چیز کہیں گے لوگ اگر میں گلا پڑی رکھا کہ تسا چپ کی دلاؤ تسا نہ بولو تو پڑھن کا مزہ نہیں آتا سکون نہیں آنا اگر تسا محبت کے نام سن سو اور میرے نام بولے تو انشاءاللہ تواڈے آمن کا مقصد پورا تھی ویسی میرے پڑھن کا مقصد پورا تھی ویسی جدا آئے وے جھولیاں خالی گن کے آئے وے جب اٹھی کے وے سو اللہ دی ذات رحمت دے نال جھولیاں بھر کے محبت نال پچھلے نال تسا بھی آپ کو جنا سبحان اللہ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب التعظیم و تکریم برادران اسلام معزز محتشم سامعین کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں میرے برادر اکبر قبلہ حضور صاحب بڑی ماشاءاللہ بڑی سونی نعت شریف پڑھتے پہ دل چاہتا کہ آپ حضور کی صلاح نہیں کریں گے رحمت کا سنتے رہو پر محفل نے شیڈول کے مطابق جو اشتہار کے عنوان دیتا گیا اس کے تحت میں اپنی گفتگو کرنی ہے بالکل بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرا اللہ کا قرآن ہے 25 سپارہ میرے پاک رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سب تو پہلے اس آیات مبارکہ کا شان نزول عرض کر دے گا اس کے بعد اپنے مضمون کی طرف ایسا کہ آیات کس واسطے کس مقصد واسطے اور کیڑے ٹائم میں آیات مبارکہ کا جز نازل ہے حضور علیہ السلام سے کچھ صحابہ کرام نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضور نے سب دین دی تعلیم دیتی ہے دین دی تبلیغ دیتی ہے حضور نے ساری خاطر پتھر برداشت کی حضور نے ساری خاطر تکلیف برداشت کی سب دین پڑھائے نے دین سکھائے نے سارے نال محنت کیتے نے اور حضور علیہ السلام کا بہت بڑا احسان عظیم ہے سارے اوپر تو لہذا سادہ بھی حق بنتے ظاہری طور تے حضور کا کوئی ذریعہ آمدن کا کوئی نہیں حضور کی بارگاہ کے اندر دور دراز کے مہمان آمدن وفد آمدن انہوں نے لنگر کا انتظام انہوں نے کھاون پیون کا انتظام حضور انہوں نے مہمان نوازی کریں سادہ بھی حق بن دے کہ حضور نے اتنا جو سارے نال احسان کیتے او احسان سے بدلے اسا کچھ مال حضور کی بارگاہ پیش کرو اسا کچھ اپنا مال حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کروں تاکہ حضور کو قبول فرمانے سارے دل کو ٹھنڈک پہنچے تو صحابہ کرام نے جب وہ مال جمع کیتا اپنی جائیداد وچوں اپنے مال وچوں کچھ حصہ جمع کر کے حضور نے دربار گوہر بار دے اندر پہنچے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت دے اندر جب پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا مال جمع کر کے آ گیا سونا تو سب محنت کی تنسب دین سکھایا نہیں ہے دین پڑھایا نہیں ہے سرنا محنت کیتے ہوئے ساری خاطر پتھر برداشت کیتے ہوئے ساری خاطر ہم سب پوری رات عبادت کیتے اور ساری خاطر ہم سب کیا کچھ نہیں کیتا اسا مال ان کے آئے بیٹھے یہ مال تے قبول فرماؤ جا لوگوں علی سرکار نے مال قبول نہیں کیتا میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی حضور نے کوئی گفتگو بھی نہیں کی تھی رب فرمائے جبریل جی مولا رب جلیل فرمائے جلدی کر میرے محبوب کو میرے حبیب نو میرا سلام ہی دے یا تے میرا پیغام ہی دے میرے حبیب کو میرے محبوب نو میرا سلام ہی دیا اور میرا پیغام ہی دیا یا اللہ کیڑا میرا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے جبریل جلدی بن میرے مصطفیٰ کریم نے من کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى اور میں محبوب انہاں کو نصا دو انہاں کو اعلان کر کے آکھ دو ہجرت کو دین دی تعلیم دا صلہ دیون کتے آئے بیٹھن دین دی تعلیم دی اجرت دیون واسطے جڑے آئے بیٹھن انہاں کو آکھ دو میں اجرت نہیں منگدا میں مال تے دولت نہیں منگدا صرف یہ
والا خدا بھی راضی ہے تے فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہے. محبت کس چیز نو آخر محبت کس چیز نو آخر وہ محبت اس چیز نو آخر کہ انسان دے اندر کوئی صفت ہوئے اس صفت نو دیکھ کے اس انسان دے نال محبت پیدا تھیوے کشش پیدا تھیوے. مثلا تسا دوست آپ حضور صاحب تعلیم واسطے پیار کرنے لے جو انہاں دی آواز سونی ہے حضور دے سیرے پڑھ دے نام خانی کرنے تسا تا واسطے انہاں نال پیار کرنے لے یا قبلہ نقشبندی صاحب عالم دین تا انہاں دے نال پیار کرنے لے. اگر انہاں دے اندر صفت نہ ہوے نا تو تسا پیار محبت نہ کرو اس انہاں ادب تے احترام نہ کرو. محبت اس چیز نو آخر جڑی کہ کئی چیز دی کئی دے اندر کوئی صفت ہوے تے اس صفت نو دیکھ کے کیتی وجے. لیکن محبت اس چیز دا نام ہے جڑی ازلی ہوے ابدی ہوے جویں مچھلی کو پانی دے نال محبت ہے. اگر پانی دے وچوں مچھلی نو کڈ دتا وجے کڈ کے باہر سٹ دتا وجے مچھلی تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دینی ہے. اللہ سونے نے فرمایا اے میرے بندیو خیال کرنا ہے جویں مچھلی کو پانی دے نال محبت ہے اور اگر پانی دے وچوں کڈ دتی وجے تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دینی ہے. فرمایا میرے محبوب دی آل دے نال ایویں محبت کرو ایویں پیار کرو. اگر تہاڈے دل دے وچوں کوئی بندہ میری آل دے پیار کو تے محبت کو تہاڈے دل وچوں کڈھن دی کوشش کرے فرمایا مچھلی دی طرح میں تڑپ تڑپ کے جان دینی ہے لیکن میری آل دا پیار دے وچوں نہ بنے. توجہ ہے نا جی مچھلی جان دے دینی ہے نا پانی تو بغیر مچھلی کو چونکہ پانی نال محبت ہے مچھلی پانی تو علاوہ جان دے دیتی ہے. لیکن فرمایا جی میں مچھلی کو پانی نال محبت ہے اگر کوئی بندہ تمہارے دل دے وچوں میری آل دا پیار میری آل دی محبت کو کڈن کی کوشش کرے تڑپ تڑپ کے اپنی جان لے دیوا ہے لیکن میری آل دی محبت کو دل وچ نہیں. اور اتنے لفظ ہے فی القربہ میرے قریبیاں نا. اور سوال ہے پیدا تھی جو قریبی کون ہے توجہ ہے نا. اچھا جنہاں نو نیند رہی ہے وہ نیند کرو جڑے جاگ دے ہو چھکی آنکھ ذرا سبحان اللہ. قریبی کون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر آپ فرمائیں کہ حضور دی بارگاہ دے وچ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے قریبیاں دا ذکر کیتا گیا اس قرآن مقدس دی آیات دے اندر او قریبی کون ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناؤہما فرمایا میں قریبیاں کے وچوں ایک قریبی علی ہے اور دوسرے قریبی سیدہ زہرا اور تیسرے قریبی امام حسن اور چوتھے قریبی امام حسین ہیں جی. تو میں اس اجپال کا ذکر کرنا ہے اس نواز رسول کا ذکر کرنا ہے جہاں بابا علی ہوئے جہاں اما زہرا ہوئے جہاں ویر حسن مجتبی ہوئے اور جہاں نانا نبی ہوئے وہ حسین کتنا شان والا ہے. جواب نبی کوئی بولے نہ بولے تو بولے گا تو پیچھے میں بات انشاءاللہ والی پڑھ گا اللہ تعالیٰ ساری سے راضی ہو گئے. تو حضرات محترم یہ پاک حسین کون ہے جہاں بابا علی ہے جہاں اما زہرا ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ میں چلتا رہا سا. سب کنے پہلے پاک حسین دے بابے دی عظمت دی ایک نام سنو اس کے بعد سیدہ خاتون جنت بی بی زہرا پاک دی عظمت دی ایک اور اس کے بعد مولا حسین دا ذکر. کون ہے علی؟ اے او علی ہے جب بارے پاک نبی فرمائے من کنت مولا فہذا علی المولا فرمائے جدہ جدہ میں مولا ہوں جدہ میں سردار ہوں دا علی سردار ہے. اور بے مقام تے حضور فرمائے انا مدینۃ العلم و علی بابها جدہ میں مولا ہوں دا علی مولا ہے. اور حضور کی بھی حدیث فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں
علم دا شہرہ علی میرا دروازہ ہے تو حضرات محترم اپنے ذہن دے نال سوچو جے اگر علم دے شہر کے داخل تھینا چاہو تو ظاہر دروازے دا سہارا گننا پوسی کہ نہیں بولو جیڑا دروازے دا سہارا نہ گنے تو رات دا چاہے وہ قبلہ دیوارہ ٹپ کے آوے ایسا ہوں کیا دے چور منے ہے نا وہ کچھ چور منے ہے معلوم کیا جیڑا علی پاک کی عظمت کو نہیں منے دا وہ علم دے شہر دے دروازے دا انکاری ہے اور جیڑا دروازے کو نہ منے رات دا چاہے وہ دیوارہ پلان کے آوے انہیں نیت میں پھر کے بالوں میں کیا جن دل کے اندر پاک علی کی محبت نہیں اور پاک اہل بیت کی محبت نہیں ان کا ایمان مکمل نہیں ایمان اس کا مکمل ہے جیسے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی حال دا سچا پیار ہے جب مکہ فتح ہویا کعبے پاک دے اندر بت رکھیا نا پہلے بت رکھیا سارے بت لاندے آئے کعبے لاندے ترائے بت ہن جڑے کعبے پاک دی دیوار دے نال ٹنگے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جی یا نبی فرمایا میں کہا میرے مونڈیاں تے سوار ہو آ کے انہاں بتاں نوں تلے لا حضرت علی پاک ہاتھ بدے ہاتھ بات کیا ذکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گال دی میں کو سمجھ نہیں آنی جے کدی تسا نماز پڑھی دے کھڑے ہو نماز پڑھے دی جا دے قیام دی حالت وچ جنت دے وچ انگور دا گوشہ چھک سکدے وے پر ہاتھی نہ ڈٹے تک نہیں ویندا سبحان اللہ جنت جو انگور دا گوشہ چھک سکدے وے انہاں بتاں کو نہیں لا سکدے میرے مصطفیٰ کریم مسکرا کے فرمایا علی انہاں ونجنے جہنم دے وچ انہاں بتاں ونجنے جہنم دے وچ تے جڑی چیز کو میرا ہاتھ لگ ونے کو تے جہنم دی بھا حرام ہے ٹھیک ہے آپ تو میرے موڑیا تے سوال کیا آپ انہاں بتاں کو لا اور جڑی گل اگلی میں کرنا چاہنا جڑا بندہ نہ بولے اس گل تے اللہ دی عزت دی قسم ہے مظفر بن ملتان دے وینے تک دل چرمان گھن کے بیٹھا جس وقت علی پاک سوار ہوئے میرے مصطفیٰ کریم دے کندھیاں دے اوتے علی سوار تھے مصطفیٰ کریم دے موڑیاں دے اوتے ایک بت نو اتارے جس وقت دوسرے بت نو تلے زمین تے سٹا دیا آلے مولا علی نے تیسرے بت نو ہاتھ نہیں پاتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی اے نشان کتنے پہنچے آئے اور تیری کتنے تیرا ہاتھ پکڑے آئے حضرت علی پاک مسکرا کے عرض کر دیں آقا جے کر حکم ہوئے تو عرش کا پاوا چھکی نہ آقا جے حکم ہوئے عرش کا پاوا چھکی نہ اور میں پوچھنا جس علی کا ذکر کرے دیو علی علی کے نام نعرے کرے دیو پر آذر سمجھ علی کا مقام کیا ہے علی کا مرتبہ کیا ہے علی کے قدمے قبولیت ہے علی عبادت کی جان بن دے علی کے قدمے قبولیت ہے علی عبادت کی جان بن دے علی کے کھلڑے تبے نہ لٹتا علی کے سمٹے قرآن علی کے کھلڑے تب علی کے سمٹے تبے نہ لٹتا علی کے کھلڑے قرآن پڑھ دے چاند چوٹی تو پندری تاریخ جو ہے نا تم سمجھتا کیا ہے کہ علی پاک کی طاقت کا کیا عالم ہے عرض کر دینا کا اگر حکم بولے عرش کا پاوا چھٹی نا اب میں پوچھتا اس مسجد کے اندر بیٹھ کے حضرت علی کا ذکر سنن والوں کیا عرش کا پاوا ایک فرشتہ پکڑی کرے دو فرشتے پکڑی کرے دائیں پکڑی کرے نہیں اٹھاؤ کتاباں روایات کے اندر بات موجود ہے 40,000 فرشتے عرش کا پاوا چاہتی کرے اور جڑے علی کی طاقت کا ایک کمال ہے 40,000 فرشتے کرے عرش کا پاوا چھپ سکتے کیا تو ہوں علی و کیا دے بے بس اس علی کی طاقت کچھ نہیں وہ تیرا علی اسی جے پلے کچھ کیا نہیں سارا علی تو وہ ہے جے کو دیکھنی عبادت جن نال باہنی عبادت جن نال بولنی عبادت حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا چہرہ دیکھنی عبادت تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اے اس علی دا ذکر پیا کرنا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ دی تقسیم کی تھی نا فلاں صحابی فلاں دا برا 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 آخر کے اندر حضرت علی پاک تشریف کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بھرا کوئی نہیں میں بنایا کوئی نہیں میں دکھا میں کو بھرا بنانے واسطے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تیرے نال بھی اگر کوئی کہنی تو میں مصطفیٰ دا دنیا چ بھرا ہے آخرت چ تو میرا دنیا چ بھرا ہے آخرت چ اس علی دے بیٹا جس کا نام ہے حضرت صفی حسین
مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھے نماز ساری رات حضور عبادت کریں سرکار کے پیروں دیوار ماوے اللہ دا قرآن دے اللہ پاک رب العالمین فرماوے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے محبوب اتنا عبادت کیوں کریں دیو عبادت گھٹا دیو مصطفیٰ کریم ادھی رات آرام فرماوے ادھی رات عبادت کریں بل پیروں دیوار ماوے رب فرماوے محبوب اجے بھی عبادت گھٹا اجے بھی عبادت گھٹا اجے بھی عبادت گھٹا اور سنو توجہ دے نال ایک دو وقت ہے میرے مصطفیٰ کریم پڑھے نماز اللہ کے حکموں میں محبوب آج عبادت گھٹا عبادت گھٹا لیکن ایک اور وقت ہے جب میرے مصطفیٰ کریم سجدے اندر موجود ہیں حضرت امام حسین لجپال کا بچہ نے آپ چل دیا اپنے نانے نبی نے موڈیا پر سوار تھے جب موڈیا پر سوار تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بن کے آگ اے محبوب رب کائنات کے حکم میں آج عبادت گھٹاونی نہیں آج عبادت بڑھاونی ہے مولا وجہ کیا ہے پہلے بھی تیری عبادت نہیں اور پہلے بھی تیرا قیام نہیں تیرا رکوع نہیں تیرے نام سجدہ اور اس وقت حکم نہیں اے محبوب عبادت ہٹا دے اور حسین سوال دے اور تیرا حکم ہے عبادت بڑھا دے وجہ کیا ہے آواز یہ جبریل آج من میرے محبوب کو آگرے ٹھیک ہے عبادت میری ہے پر میری عبادت سے تیرے درمیان ایک ایسی ہستی آ گئی ہے کہ حسین کو دیکھ کے میں رب العالمین کو عبادت کے قانونی تبدیل کرنے کا حسین مصطفیٰ کریم دے موڈے دے سوال کے سجدہ لمبا ہو توجہ ہے امام حسن کا حسین کا بچپن ہے جی میں تمہارے سارے بچے ہیں بچپن دا عالم دے بال کھیلتے بچپن ہے کئی دوستوں کو میں دیتا نیندر آتی بیٹھی ہے لیکن میں ہوں انشاءاللہ تعالی دوسری سائڈ کی جب میں انشاءاللہ جڑے والے میں سور والے پاسے تارسا والے پاسے کیوں نہ پیچھے سارے دن نیندر ختم ہو اللہ کی رحمت نال الحمدللہ میں کی بے سورہ مولوی نہیں میں دعا مانگتا اللہ پاک نے یا اللہ بے سورہ بندرال میری کباری نہ قرآن ہی تو کچھ ویسے انشاءاللہ قرآن سن سوتے ہیں خوش تھی سبحان اللہ تو حضرات محترم حضرت امام حسن کا حسین کا بچپن میں دوم شہزادی نے تختیاں لکھیا تختیاں جب لکھے انہیں حضرت امام حسن بتاوا ہے جو میرا خط سونا ہے حضرت امام حسین بتاوا ہے جو میرا خط سونا ہے دوم بھائیوں نے مشورہ کیا چلو نانے مصطفیٰ کریم کریں چل کے انہوں نے لکھے ہیں کہنا خط سونا ہے کہنا ہلکا دوم شہزادی سے چل پہ اور سو میں سناواں کو آؤ امام انبیاء دی پاک نات غلاموں دوے میرے نبی دے نواسے چلدے آئے اپنے نانے کریم لجپال دی خدمت دے اندر آ کے آدھے نانا اساں دوے تختیاں لکھ کے آئے ہیں مہربانی کرو ذرا فیصلہ کرو کہندا خط سونا ہے کہندا خط ڈھیلا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے دل دے اندر خیال کیتا ہے اگر آدھا حسن تیرا اگر آتا حسین تیرا خط سونا ہے تو حسن ناراض سی فرمایا میرے بچے ہو تھوڑا فیصلہ میں نہیں کرے گا بنو اپنے بابے علی کرے تھوڑا خط جانے تھوڑا بابا علی جانے نبی سید نواسے چلتے اپنے ابے حضور کرنے آئے اے بابا علی نانے کریم نے فیصلہ تھوڑی طرف کر دیتے اور دوسرا فیصلہ کرو خط میرا سونا ہے یا میرا بھرا حسن کا سونا ہے پاک علی نے یہ گل دل نے سوچی ہے جو کہ کو آکھا اگر ایک نوادہ تے دوجا ناراض سی دوجے نوادہ تے پہلا ناراض سی فرمایا میں تھوڑا فیصلہ نہیں کرے گا بچو اپنی اماں سیدہ فاطمہ
خط زیادہ سونا ہو سی اور جدی تختی تے ترائے موتی ہے دا خط کم سونا ہو سی اس وقت پاک بی بی نے اور ستے موتی آسمان وال اچھے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے میٹھے محمد کی لب تے جگر زہرا بیٹی نے ان فیصلہ میں رب نے چھوڑ دیتے میں کیا کرا فرمایا جبریل جلدی کر اے سات موتی آسمان کی طرف اچھے فرمایا انہیں کر پہلے ترائے موتی چاہ کے حسن کی تختی پہ رکھ اور دوسرے ترائے موتی چاہ کے حسین کی تختی پہ رکھ اور ستواں موتی کم کرا فرمایا انہیں دور ٹوٹے چا کر ایک ٹوٹا حسن کی تختی پہ بیا ٹوٹا حسین کی تختی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ فرمایا ہے تو چھوٹا حسن دی تقلید ہے دوجا حسین دی تقلید ہے اے او حسین ہے جنہیں فیصلے کرن والی ذات رب العالمین دی کہ بلا میرے نبی دے غلاموں ایک دوجا دور ہے دوجا وقت ہے میرے پیر امام حسن دے حسین پاک بچپن دا دور ہے دور کشتی دے میدان دے اندر لڑتے پہن کہ بلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے دوے نواسیاں سامنے بہا کے سکی حسن لجپال تے امام حسن لجپال آپ دوے میرا کشتی دے میدان دے اندر موجود ہیں میرے مصطفیٰ کریم اپنے نواسے حسن تو بیٹھے دسیدن اے حسن اے بھی کرتے نتہا پکڑ اس طرح کر ای ہاتھ پات ای ہاتھ چھوڑ میرے پاک نبی اپنے نواسے حسن تو بیٹھے دسیدن اتنا دیر گزری ہے سجدہ زہرا پاک تشریف گھر رہے اتھے نے دیکھ کیا دنواب با حضور بڑا انصاف پہ کرے دے ہو جیڑا بڑا ہے حسن ان کو نسل بیٹھے ہو اور جیڑا حسین چھوٹا ہے ان کو نہیں نسل میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا زہرا سے مبدہ نہیں اگر حسن نو میں مصطفیٰ بیٹھا دسینا حسین نو جبرائیل امین بیٹھا دسینا اگر حسن نو میں دسینا بیٹھا تے حسین نو جبرائیل بیٹھا دسینا اللہ اکبر اور اللہ بھی زندی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اے نازم اپلیا ہویا نجبان سکی حسین اے جناب والا محبت تے پیار کا پلیا ہویا پاک حسین لجبان آج تسا دیکھے ہو کوئی بندہ حاجی عمرہ کرن واسطے بچے جب مدینے پاک دے اندر چند دی گزار دے کوئی آ گیا کہ چلوے حاجی صاحبہ میرے دل بک گئی نا اپنے وطن کی تیاری کر اپنے ملک کی چلنگن کی تیاری کر اللہ دی عزت دی قسم ہے جوان دی دھار نکل رہی ہے رو کیا دے میاں میں کیویں نبی سیدہ مدینہ چھوڑ کے ورنہ میں کیویں پاک نبی دا روضہ چھوڑ کے ورنہ میں کیویں سیدہ مدینہ چھوڑ کے ورنہ اے دردی دا میرا عالم ہے نبی سیدہ مدینہ چھوڑن کا وعدہ نہیں کریں گے پر ذرا اپنے دل نال سوچو اس منظر کو یاد کرو جب رات کا وقت ہے عشاء سے پہلے میرے مرشد حسین اپنے نوے دا مدینہ چھوڑ کے گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے مرشد حسین اپنے نامے دا مدینہ چھوڑ کے پہلے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے مرشد حسین پاک اپنی جناب والا معصومہ بیٹی نو چاہ کے حضرت معصومہ سکینہ کو چاہ کے کہیں میں اپنے نامے بدری کریم لجبال دے روزے دے آمن کہیں میں اما زہرا دی قبر مبارک کے تشریف لے رو رو کے تمہیں بیٹھے منجل اما آج پردیسی بیٹھے دا
اچھی آواز جناب اگر پاک حسین کا ذکر سن کے دل کو ٹھنڈا پہنچ دیا تو والا بھی آپ کو جناب سبحان پاک حسین 7 چکر مارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کنے لا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک پر روزے مبارک کے آنے کے والے بھی اکھیں چواسو فاطمہ زہرا کی قبر تے ویندے تے والے بھی اکھیں چواسو اے محسن اسلام جے اسلام دے ساتھ بلندی دی خاطر نام دا مدینہ چھوڑے اج وہ حسین سے ایمان والا تا پاک نہیں آ سکتا بے ایمان جو کچھ ہوتا جن دل میں ایمان ہے جن دے اندر غیرت ایمانی ہے وہ تک نہیں حسین کو پاک نہیں آ سکتا بلکہ حسین وہ سے منیسی لیکن حسین کو پاک نہیں آ سکتا ہے جی پاک حسین نے کدا بڑا اسلام کی تصویر مدینہ پاک چھوڑے کس واسطے جو نام محمد مصطفیٰ دی امت دے احسان سی وجہ اور نام دین بچ نماز بچ قرآن دی تلاوت اور ہر جگہ دے نام مصطفیٰ کریم دے دین کا پرچار ہوگا ہی واسطے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی جوان دے سردار سارے منے جنتی جوان دے سردار ہی واسطے میں پڑھدا بیان جنت دے سردار علی دے بچڑے میں تیرے
مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزاں چھوڑی میں نا ایک اللہ دا پاک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت اگر اہل بیت کا دامن پکڑے سو قرآن کا دامن چھوڑ دے سو غلبی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر قرآن کا دامن پکڑے سو اہل بیت کو چھوڑ لے سو غلبی کامیاب نہیں ہو سکتے فرمایا کامیاب اس وقت تو سو جب دل دے اندر پاک قرآن دی محبت بھی ہو سی اور میری آپ دی محبت بھی ضرور ہو سی کہ بلا میرے نبی دے غلاموں میرے پاک نبی دا ذکر سنن والوں نواز حسین دا ذکر سنن والوں ایک گاؤں نے حسین ایک کتنا عظمت دا مالک ہے کتنا مقام دا مالک ہے آؤ ہم میں پردہ پیامی جو پاک حسین نے کیوے مدینہ چھوڑے آئے جب مدینہ چھوڑے نے قبلہ کیا منوارے کیا واقعے فرمایا بدہ در رہے نانک کلیاں وچ او معصوم تھی کونچا کے او نہدائے در و دیوار مدینے میں حسرت کی دید اٹھا کے او بتا اپنے آپ اہدارا اکھیاں تو نیر بہا کے اج کئی ویلے اساں تل ون رہے ایک تھی بیمار ٹکا کے تکبیر رسالہ راضی بیٹھے ہو قبلہ میرے پیر حسین دا ذکر سنن والوں آؤ توجہ کرو جب پاک حسین دا ایو قافلہ ٹریا ہے مدینے تو پاک حسین لجپال نے آخری سلام کیتا ہے اپنے نانے کریم کو اور کیڑا سلام ہے آخری سلام جگہ کیتے نے مدینے پاک کے اندر کھڑ کے اپنے نانے کریم لجپال دے روزے دے اندر کھڑ کے آخری سلام کیتے نے میرے پیر حسین نے سلام کیتا ہے آخر لیکن سلام اخیری ہوئی میں وطن چھڑے دا پیا سلام اخیری ہوئی میں وطن چھڑے دا پیا سلام اخیری ہوئی میں وطن چھڑے دا پیا سلام اخیری ہوئی جب پاک حسین لجپال نانے دا مدینہ چھوڑی آئے یہ قافلہ روانہ تھے یہ قافلہ آل بیت دا جب میدان کربلا دے اندر پہنچے قبلہ کیڑا دیاں یہ دو محرم شریف دا دن نہیں میرے پیر حسین دا قافلہ جدا میدان کربلا دے اندر پہنچے اج سنو آدم سے سنیا کو شہادت نہیں آندی نہیں پڑھ سکتے لیکن نانا جیو دے سر سنی شہادت پڑھتے آئے جتنا پاک حسین دے ادب و احترام دے نال سنی شہادت پڑھتے نہیں ہوتی کوئی نہیں پڑھتا آپ میں اپنا موقع پیش کرا اپنی جماعت کا موقع پیش کرا اسا کیو جیا حسین دی عظمت کو منینے آئے میدان کربلا دے اندر میرے پیر حسین دا قافلہ پہنچے آئے سواریاں قدم چاون دا نام نہیں چاہنیا سواریاں رکھ گئے حضرت امام حسین پوچھنا کرن میں غازی ای جگہ دا نام کیا ہے آقا حسین ای جگہ دا نام کربلا ہے جب کربلا دا نام آیا ہے میرے پیر حسین فرمایا
پیاسیاں گزری 9 بھی پیاسیاں گزری جناب والا جب 9 کا دن آئے یتیم کا قاصد حسین یزید پیا دیا تو میت کر یا چک واسطے تیار تھی نبی سید نواز سے نکلے جواب دیتا ہے آپ نے جناب والا شیر وانگو بلند آواز کے نال پکار کے فرمائے آپ نے فرمایا 5 سال ماں اپنے بادشاہ کو آنکھ لے علی دا بچڑا آدھی جو سارے دے سکتا نیمی ہاتھ دے لا